کسی نے بیوی کو ایک طلاق دی لیکن 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، ورنہ تو اس کو حق تھا نا جی کہ 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کر دیتا، لیکن 3 حیض گزر گئے، 3 قروء جو تھے وہ گزر گئے، اب وہ نکاح بالکل دوبارہ نکاح کر لے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حلالہ تو وہاں ہوتا ہے جب 3 طلاقیں دی جائیں، اس نے تو طلاق ہی ایک دی ہے، حلالہ کیوں ہو؟ ایک طلاق دی ہے، رجوع کر لیتا تو اس کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پڑتی، لیکن چونکہ عدت گزر گئی ہے اب رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح کر لے۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کرسمس پہ کافروں کو مبارکبادیں دیتے ہیں، بھائی بس صرف باقی یہی کام رہ گئے، اسلام ہمارے پاس ہے کہاں؟ یہ تو وہی دور ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ، اسلام میں نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، عمل کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کبھی صحابہ نے عیسائیوں کو کرسمس پہ مبارکباد دی ہے؟ تابعین، محدثین، ایک ہے کہ اپنا یعنی یہ ان کے ایسے اتوار ہیں جو ان کے مذہب کے لیے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ ایک ہے کافر کی شادی دعوت دی، تم چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ اچھا کسی کافر کے یہاں بیٹا ہوا، اس نے خوشی کی، ہمسائے تھے تم کو بھی بلا لیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ان کے جو ہے عقیدہ ہے کہ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ وہی پھول ہے جو بتا رہے تھے کہ آپ کا ہے۔ تو اگر آپ ان کے عقیدے کے تہوار کے مبارکباد دیں گے، اس کا معنی ہے آپ اس کے عقیدے کو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے بعض جو ہیں ان کا شعار ہے، جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے، اچھا وہ لنگی باندھنے کا طریقہ ہے، چوٹی رکھنا ہے، تلک لگانا ہے، یہ ان کے شعار ہیں، یہ اختیار کرو گے تو اسلام کے خلاف ہے۔ کی طرف اس لیے بہرحال جہاں کسی کے عقیدے کی بات ہے وہاں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر راستہ۔ کہتے جی کہ زیتون کا تیل اور انجیر کیسے استعمال کریں، کسی حکیم سے پوچھ لیں۔ ہمارا تو ایمان ہے جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو اس میں لازم ہے، کاٹتے ہوئے اور اس میں لازم ہے چلانا پڑتا ہے، کہ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے کہ والتین والزیتون، بہترین ملا ہے ہم نے کوئی۔ اور دوسرا میرے مدنی پاک کا فرمان ہے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ کلوا واتطہروا فإنہا من شجرۃ مبارکۃ، ملتے ہیں آگے کیا کہ بھئی یہ زیتون کا تیل، زیتون جو ہے کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، اگر درد ہے تکلیف ہے مالش کیا کرو، یہ بڑے مبارک درخت سے نکلا۔ انجیر جو ہے تازہ انجیر ہو کھایا کرو، تازہ نہ ملے تو خشک مل جاتا ہے۔ تو بعض اطباء کہتے ہیں کہ 5 دانے وہ انجیر کے روز آدمی کھا لے تو اس کو بہت ساری بیماری، لیکن یہ ضرور پتہ کریں کیونکہ یہ گرم چیزیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس سے تمہارا بلڈ پریشر اور زیادہ ہو جائے اور کہو مولوی مکی نے مسئلہ بتایا تھا۔ اسی لیے ہر مسئلے کے عالم کے بعد جانا چاہیے، اس مسئلے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ زیتون بھی گرم ہے اور انجیر بھی گرم ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہارا بلڈ، ہاں زیتون کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، یعنی اگر مفاد ہیں تو اس کے مضرات بھی تو ہے نا۔ اس لیے کسی حکیم سے، طبیب سے، کسی حاذق حکیم سے، یہ بناوٹی جو ہے نا، یہ جو بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اشتہار لگا کر، یہ حکیم شکیم نہیں ہوتے، یہ تو مداری ہیں، لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آدمی حکیم ہو اس کو اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اشتہار دیتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے ہمارے پاس،
آپ ہمیں 100 روپیہ منی آرڈر کر کے بھیج دیں تو ہم آپ کو دعا لکھیں گے. وہی تمہارے پاس اس میں اعظم ہے, تم بڑے الو ہو کہ پھر لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو. اس میں اعظم پڑھو اور اللہ سے مانگ لو. تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں سے پیسے لینے کی؟ اگر آپ سامنے دیکھیں تو پہاڑ 2-3 کلر پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اگر آدمی ایسے شہر میں رہتا ہے کہ وہاں کے بڑے آدمی سے مسئلہ پوچھنے کے باوجود وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, اللہ ہدایت دے اور کیا کریں. بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ دو. جس جگہ دین خطرے میں پڑ جائے اس سے ہجرت کرو. کہتے جی کہ اسلام میں ہنی مون منانا جائز ہے. پہلے تو مجھے ہنی مون کا ترجمہ سمجھاؤ نا. یعنی نکاح کے بعد, شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کے کہیں سیر ویر کے لیے چلا جاتا, اس کی بیوی ہے کیوں نہ جائے, اسلام میں کیوں منع ہے؟ بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر تم نے شادی کی ہے اور تمہاری پہلے بھی ایک بیوی ہے تو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ 7 راتیں شادی کے بعد اگر کماری لڑکی سے شادی کی ہے تو اب 7 راتیں اس کی ہیں, پہلی بیوی کے بعد نہیں جاؤ گے. اور اگر تم نے دوسری بھی بیوہ شادی کی ہے تو پھر 3 راتیں اس کی ہیں. 3 راتوں کے بعد پھر عدل شروع کرو گے. اگر کماری لڑکی ہے تو 7 راتوں کے دو گے. سمانا ہے کہ 7 راتیں جا کے ہنی مون بناؤ. باقی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہنی کہتے ہیں شہد کو, مون کہتے ہیں چاند کو. یہ شہد اور چاند کا آخر کیا جوڑ ہے؟ یہ مانا یہ ہوگا کہ بیوی میری چاند ہے اور میں اس کی شہد چاٹوں گا. پتہ نہیں کیا مطلب ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. میں چونکہ انگریزی پڑھا ہوا تو ہوں نہیں. اور جو آدمی کو علم نہ ہو تو کیا آپ دیکھیں نہیں. ویسے عام طور پر جو مجھے معلوم ہے یعنی کہ ہنی مانا جو ہے وہ ہنی کہتے ہیں شہد کو. اور اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ باہر سے جو آتے ہیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے ہنی, پیور ہنی, 100 پیور ہنی, اورنج ہنی, تو یہ مختلف نام لکھے ہوتے ہیں. اچھا, مون کا معنی ہے چاند. اچھا, تو اب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. ہاں, ہنی کا ایک لفظ حدیث میں بھی آتا ہے. تو داخل ہو رہے ہیں نیشنل پارک میں. بالکل ہم دیوسائی کی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی. روڈ ہے یہاں تک, جو روڈ ہے وہ بالکل اب اس عورت نے دوسرے بندے سے شادی کر لی. ثابت ہے شیو سر لیک ہے. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اس بندے سے جان چھڑاؤں, دکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد تاکہ پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی نا. یہ الٹی کھوپڑی ہوتی ہے نا, جیسے نکالا ہے پھر وہیں جانا سب سے چاہتی. بڑا نیشنل پارک ہے کے لحاظ سے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ حضور کے پاس آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگلی جانور سے میں نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی ہے لیکن وہ بیچارہ تو جماع کے قابل ہی نہیں ہے, اور اس کا عضو تو ایسے ہے جیسے کپڑا ہو. کھلے میدان ہے اور بہانے بناتی کر رہے ہیں. اس وقت تک تم حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ تذو کا اصیلت, کہ جب تک تمہاری شہد نہ چکھے. تو وہاں بھی اصل کا اصیلہ کا لفظ آتا ہے. یا مانا یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ملنا جو ہے ایک مٹھاس ہی ہے. پیار بھی تو ایک مٹھاس ہے. جیسے غصہ, نفرت, دشمنی ایک آگ ہے, تو پیار بھی تو ایک مٹھاس ہے نا. جب تک, اور نا بالکل نہیں, یعنی جب تک وہ دوسرا شوہر جماع کرے, جماع کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دے, کرائے کا شوہر نہ ہو. آج کل تو اللہ معاف کرے, مجھے کسی نے کہا ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ڈر لگتا ہے, انہوں نے کہا جی بعض مولوی صاحبان نے اپنے مدرسے کے باہر بورڈ بھی لگایا ہوتا ہے حلالہ ہاؤس. اللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے, مجھے کسی نے کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, ایسے عجیب ہوتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. کہ نہیں کہ وہ علیحدگی میں ہوگی. ٹھیک. میں نے کہا تو بیٹھے رہو, جب میں اٹھ کے جاؤں گا تو میرے ساتھ چلو. بہرحال علیحدگی میں آیا. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, وہ ملکہ حسن و جمال ہے.
لیکن جھگڑا ہو گیا، میں طلاق دے بیٹھا، انسان ہے غصے میں آ گیا، طلاق دے بیٹھا اور طلاق بھی 3 ہو گئی۔ اور میں جتنے علماء کے پاس گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حلالے کے بغیر یہ تمہارے لیے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں ڈرتا ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ حلالہ کر لیں۔ میں نے اس کو کہا نے کہا بھی بات سنو، تمہیں سارے مکے میں ایک پاگل میں نظر آیا ہوں۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب وہ ملک ہے اس میں جمال ہے، میں کیوں چھوڑوں گا اس کو؟ کرا دو میرا نکاح، میں طلاق نہیں دوں گا، مجھے بھی تو پھر ملک ہے حسن و جمال چاہیے نا۔ کہنے لگا جی آپ پر ہی تو اعتبار تھا اور آپ یہ بات کریں۔ میں کہا بے وقوف، اعتبار کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلال کرانے والے پر بھی لعنت ہے اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ حلال یہ تھوڑا ہے کہ کرایہ پر شادی کرا لو، وہ دوسری شادی کرے اپنے منشے سے کرے۔ اب وہ بندہ اتفاق ہے مر گیا تو اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی، یا اس نے خود اپنے منشے سے طلاق کر۔ بس کیا کریں آدمی، اللہ معاف کرے جی۔ اگر کوئی حنفی ہے تو ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے، یہ کون سا فرض کا مسئلہ ہے جناب؟ کون سا اصول دین ہے؟ ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اوپر باندھنے کی بھی حدیث ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے لیکن علماء نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ سینے پر حدیث ہاتھ باندھنے کی۔ تو لیکن بہرحال تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کہیں بھی باندھ لیں۔ اچھا اصل میں دیکھو نا جی، پتہ نہیں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو، لڑتے کیوں؟ دعا کرو اللہ ہمارے جھگڑے دور کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھو نا جی، ایک آدمی سمارٹ ہے ماشاءاللہ، وہ تو جناب چلو سینے پہ بھی باندھ لے گا، ناف پہ بھی باندھ لے۔ ایک آدمی کا یہاں پیٹ ہے، وہ کہاں باندھے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ باندھ کے دکھواؤ مجھے۔ تو یہ حکمت ہے، رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے ہم پر، احسان ہے۔ یہ کوئی ایسے اصول کے مسئلے نہیں ہے کہ جن میں آدمی حنفی نہیں رہے گا یا شافی نہیں رہے گا۔ لیکن بہرحال جو لفظ سنت آتا ہے وہ حضرت علی کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ناف کے نیچے باندھنا جو ہے وہ سنت، اس کو انہوں نے کہا من سنت ہے۔ ایک ہے حدیث ہونا، ایک ہے سنت ہونا، فرق ہے آسمان زمین کا۔ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے ایک اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، تو اب اس کے بعد باقی 2 طلاق دینے کا حق ہے۔ جب اگر طلاق دے گا مثلا 2 اور دے دے تو 3 ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ پہلی شمار نہیں ہوگی، وہ بھی شمار ہوگی۔ تم نے کیوں غلطی کی؟ طلاق تو ابغض الحلال عند اللہ، اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ ایسا ہی ہمارا بھی ہے۔ نماز تہجد جو ہے ویسے تو حدیث مبارک میں 8 رکعت، لیکن یہ نفلی عبادات ہیں۔ تمہیں اللہ توفیق دے 100 رکعت پڑھ لو، تمہیں اللہ توفیق دے 4 پڑھ لو، 2 پڑھ لو، جتنا ہمت ہو پڑھ لو۔ حضور پاک اکثر رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اور وقت جو ہے عشاء کے بعد ساری رات صبح صادق تک وقت ہے۔ افضل وقت جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں، ورنہ ابھی آپ عشاء پڑھیں گے، عشاء پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کے ابھی 2 رکعت پڑھ لو، یہ تہجد ہے۔ سونے سے پہلے جا کے وضو کر کے پڑھ لو، تہجد ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، پہلے سوئے۔ تہجد کا معنی حجود سے ہے، نیند کا چھوڑنا، تو معنی یہ ہے کہ ہم سو نہیں رہے، نیند چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ ایک عورت کو حیض آیا رمضان میں، اس کے ذمے روزے جو ہیں وہ قضا ہے، نمازیں جو ہیں وہ قضا نہیں کرے گی۔ یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، اگر نمازیں قضا کرنی ہوں اور 8 دن حیض ہو تو 40 نمازیں ہو گئی نا جناب، اور روزے تو سال میں 1 دفعہ آئیں گے نا۔
یہ حیض تو مہینے میں ہے، ایک دفعہ ضرور آئے گا، سال میں 12 حیض آئیں گے. تو اب جناب یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں پڑھے گی 8 دن میں 5 40 اور 12 سال کے اندر 12، وہ تو کتنی ہو جائیں گی؟ 640 ہو جائیں گی. اللہ کی عنایت ہے کہ نماز معاف ہے، روزے قضا کرو. اب اس نے جتنے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں وہ گن کے اندازہ کر کے رکھنا شروع کر دے. کبھی 1 رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیے، کبھی 3 رکھ لیے، جیسے جیسے فرصت ملی وہ اس کے ذمے ہے، قضا کرنا ہے. کہتے جی کہ حنفی وطر جو پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ ضرور، اگر کوئی اٹھا لے اللہ کے بندے تو وہ کوئی حنفیت سے نہیں نکل جائے گا. دعا اصل میں یاد رکھو، دعائے قنوت کیا ہے؟ دعا ہے. تو دعا حضور نے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگی. تو کیا ہو گیا؟ اب باقی مسئلے یہی رہ گئے، اسی پہ ہم لڑتے رہیں گے. بڑا پانی کا یہاں پر اسی لیے ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے بھاگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں مولوی تو ابھی تک ٹانگوں پہ لڑ رہے ہیں کہ کتنی کھلی ہو. اللہ کے بندے دعا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا سے. اور حضور ہر نماز کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے تھے. ہر چیز مطلب ریلیکسیشن ہے اور ایک عجیب قسم کے سکون ہے جس کو میں الفاظ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جو دعا چاہیں، دعائے قنوت کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہو، لیکن بہت زیادہ لمبا نہ ہو، مختصر. یہ تو کوئی ہندی میں لکھا ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا. مغرب کی 2 سنت جو ہے، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی سنت ہے ہی مغرب کے بعد، تو پہلے کیسے ہو گئی؟ اگر وضو کرنے کے بعد میں نے ناخن کاٹ لیے کوئی بات نہیں، وضو دوبارہ کیوں کرنا پڑے گا؟ ناخن کاٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹ جاتا. کہتے جی کراچی میں گدے کا گوشت بکتا ہے، وہاں تو انسانوں کا گوشت بک رہا ہے یار. وہاں تو انسانوں پر وحشیانہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کراچی تو اب کربلا. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ امن قائم فرمائے، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. اور میرا اللہ وہ درندے جو کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں ان پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو چکے ہیں. کوئی قانون نہیں، کوئی فورسز نہیں. ان سے پوچھو نا جب بچوں کی لاشیں اٹھا کے جا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ. یار جرم کیا ہے؟ ہمارے کتنے جوان مارے گئے، کتنے معصوم بچے. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کسی عالم دین پہ حملہ ہوا. انا للہ و انا الیہ. ہمارے خود کتنے علماء شہید ہو. یا اللہ رحم فرما. کہتے ہیں جی کہ گائے یا بھینس کے بچے کو ذبح کر سکتے ہیں 3-4 میں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. عام لوگوں کو روزگار ملے گا اور یہاں پر بےروزگاری. گوشت میں پانی بھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، گوشت میں پانی بھرتے ہیں، اللہ عالم. یعنی علاقہ ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی واحد جگہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے سیاحتی مقامات میں بالکل مختلف ہے. ایک منٹ